ویلکم بیک ناظرین ہم مکمل طور پہ تمام سیگمنٹ کو حصہ بنائے ہیں. کیا انتظامات ہے، ضلع انتظامیہ اپنی جگہ کام کر رہی ہے. ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جس کی ادائیگی جو ہے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے بالشمول کے، جس کے اندر پولیس، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور دن اور رات جو ہے اس کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے آج ہم بات کرتے ہیں ڈی آئی جی ایسٹ اسفر میسر صاحب سے، جنہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ بھی جوائن کیا ہے. سر، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے یقینی طور پہ، اور بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ اس کو نبھایا جا رہا ہوتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی. ہم چاہیں گے کہ اس وقت ابتدائی طور پہ کیا پلان جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے، اور مرکزی جلوس کے حوالے سے کیا سیکیورٹی پر کتنے اہلکار جو ہیں وہ تعینات ہوں گے، اور اوورآل سچویشن آپ کس طرح کی دیکھ رہے ہیں؟ اس زون میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی تاریخ سے لے کے اور بہت زیادہ مجالس اور پروسیکیوشنز ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے راضی کا 50% جو ایکٹیویٹی ہے محرم اور عاشور سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اس زون میں ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے پاس بہت بڑی آبادیاں ہیں جس میں آپ تو عباس ٹاؤن ہے، جس میں ہمارے پاس جعفر تجار ہے، اور اسی طرح نشتر پاک نمائش کا جو ایریا ہے. تو تقریباً 10,000 کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ پورے زون میں ہوتی ہے. لیکن اس میں جو 8ویں 9ویں اور 10ویں محرم کے جو موسٹ سینسیٹیو جلوس ہیں اس میں پھر ایسٹ زون اور ساؤتھ زون مل کے اس روٹ کو جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں. آج 8 تاریخ تھی اور صبح سے الحمدللہ تمام نفری اور تمام انٹری ایگزٹ پوائنٹس کو کور کیا گیا تھا، جس میں تقریباً 2,500 کی نفری ایسٹ زون سے اور باقی نفری جو ہے وہ ساؤتھ زون سے لگائی گئی تھی. اس میں سی سی ٹی وی کیمرہ کی مدد سے انٹری ایگزٹس کو، اور اس کے علاوہ باقی جو ہمارے شارپ شوٹرز ہوتے ہیں، سنائپرز ہوتے ہیں، وہ ہائی رائز بلڈنگ کے اوپر، روف ٹاپس کے اوپر ہوتے ہیں. اس میں اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہے، اسپیشل برانچ ہے، اور جو باقی رینجرز کی سپورٹ جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے. اور آج بھی جیسے نشتر پاک سے جب مجلس کے بعد جب جلوس برآمد ہوا ہے تو تمام رستوں کو بی ڈی نے اور جو ہماری کنائن یونٹ ہے انہوں نے اس کی کلیئرنس کی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ روٹ لے کے اور جلوس جو ہے وہ ایسٹ سے ساؤتھ زون میں داخل ہوا ہے، جو تھوڑی دیر پہلے اختتام پذیر ہوا ہے. لیکن ابھی اس کا ڈسپرسل ہے. تو ہم تقریباً یہ 7ویں تاریخ سے لے کے اور یہ 10ویں تک نان سٹاپ پولیس ڈیوٹیاں کرتی ہے، 24 آور کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں. اور اسی اسنا میں پھر باقی بھی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یا کرائم ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. تو ہم پولیس کی جو چھٹیاں ہیں وہ منسوخ کرتے ہیں ان دونوں میں، اور ٹرانسفر پوسٹنگ کو ہم بند کر دیتے ہیں، اور 24 گھنٹے جو ہے وہ پھر پولیس سے ہم کام لیتے ہیں. اس میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک بہت بڑی جو ہے ریلیجیس فیسٹیوٹی ہوتی ہے. تو اس میں پھر پولیس کو بہت زیادہ دن رات محنت کرنی پڑتی ہے. الحمدللہ ابھی تک سب ٹھیک چل رہا ہے. باقی کل کی اور پرسوں کی 2 دن کی بڑے ڈفیکلٹی ایونٹس ہے. ہیں. اچھا اسفر صاحب، ہم اکثر اپنے پروگرام میں بھی اور دیگر جگہوں پہ ریگارڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جوان ایک بہت ہی بڑی بہتر انداز میں جو ہے خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اس طرح جس طرح کہ بڑے ریلیجیس ایونٹس ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ عوام ان باتوں کا خیال رکھیں تاکہ چیزیں بہتری سے جو ہے وہ آرگنائز رہ سکیں اور رکاوٹیں نہ بن سکیں؟ آپ کی سجیشنز کیا ہیں؟ کیونکہ بڑی تعداد میں یقینی طور پہ پیچھے ٹیلنٹ بیس کام بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور جوان جو ہیں وہ اس وقت اس موقع پر بھی موجود ہوتے ہیں. اکثر ٹریفک کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو آپ کی کیا رائے ہے کہ عوام کن چیزوں کا خیال رکھے تاکہ بہتر انداز میں چیزیں جو ہیں وہ ممکن بن سکیں؟ آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ سوال کا جواب جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. اصل میں دیکھیں کہ ہم پولیس نے جتنی بھی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ کی ہوتی ہے وہ ایک اوور آل سیکیورٹی کا جو ببل ہے اس کو انشور کرنے کے لیے بنائی ہوتی ہے. بالکل. اب پبلک کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سہولت چاہتے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میرا گھر اگر فلاں اسٹریٹ کے قریب ہے تو مجھے وہیں سے راستہ دے دیا جائے اور میں اندر داخل ہو جاؤں. بالکل. بٹ یہ پاسبل نہیں ہوتا. ہم نے اس کے جلوس کے اندر انٹری اور ایگزٹ کی ایک مختلف انٹریاں کر رکھی ہیں جہاں سے ان کی انٹری ایگزٹ ہو سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، سم ٹائم خاص طور پہ ہمارے جو بائک رائڈرز ہوتے ہیں
وہ پولیس سے ٹریفک سے لڑ جھگڑ کے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ آگے سے تو روڈ بلاک ہے، بالکل اور پھر وہ دوبارہ واپس آ رہے ہوتے ہیں. تو جب پولیس والا آپ کو ڈیوٹی پہ منع کر رہا ہے تو اس کی بات سن لینی چاہیے. اس کی آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بالکل اس کو پتا ہے کہ یہ آگے ڈیڈ اینڈ ہے، آگے پھر آپ کو زحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، اس پہ ٹرسٹ کریں. بالکل اور وہ کھڑا اسی لیے اس کڑی دھوپ میں آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، وہ آپ کو کیوں تکلیف دینا چاہے گا؟ بالکل تو ٹریفک کی جو آگاہی دی جاتی ہے، ٹریفک پلان باقاعدہ دیا جاتا ہے، اس کو سنا جائے، سمجھا جائے کہ کون کون سی گلیاں، کون کون سی سڑکیں کھلی ہیں، کہاں کہاں سے بلاکٹس ہیں، تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو. پھر پولیس والا جو آپ تو آئے ہیں، اس سے ملے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ 15 گھنٹے سے یا 16 گھنٹے سے غریب ڈیوٹی میں کھڑا ہو. بالکل ان کے ساتھ پولائٹ رہیں، ہمبل رہیں. وہ آپ کی سہولت کے لیے اپنی فیملی، بیوی بچے سب کو چھوڑ کے یہاں پہ کھڑا ہے دھوپ میں. تو اگر آپ کا ایک پیار کا لفظ یا ریسپیکٹ فل جو ورڈ ہے وہ اس کو انرجائز کر دیتا ہے. اور بالکل ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک عزت کا اور ریسپیکٹ کا ریلیشن ہو. تو میرے خیال میں کم زحمت ہوگی پبلک کو. ایڈوائزریز کو سمجھا جائے، ان کو پڑھا جائے، اور وہ سوچ سمجھ کے پھر نکلیں تو آپ کو کم زحمت ہوگی. اور یہ ساری سیکیورٹی بیسیکلی آپ کو جہاں جو منزل آپ کی ہے وہاں آپ کے پہنچنے میں آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو مد نظر رکھ کے یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں. اس لیے اس کو آن کرنا چاہیے، اچھا اسفر صاحب ہم ایک اور کہ یہ بات بھی پولیس کی ذمہ داری نہ ہونی چاہیے. بہت زبردست. اچھا اسفر صاحب ہم ایک اور بات بھی جاننا چاہتے ہیں. مرکزی جلوس ہو گئے اور دیگر جلوس ہو گئے، اس میں اسکاؤٹس جو ہیں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے فلاحی ادارے ہوتے ہیں جو کہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. ان کی مدد سے کتنی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں خود قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ کلیکٹیو ایفرٹ سے کن کن جگہوں پر بہتری جو ہے مزید لائی جا سکتی ہے. جیسے بہت زیادہ ہمیں سپورٹ حاصل ہوتی ہے اسکاؤٹس کی، والنٹیئرس کی، اور جو آرگنائزیشنز ہیں بڑی بڑی ان کی. دیکھیں وہ اور ہم مل کے ایک جل ہو کے کام کرتے ہیں، اور اس کی پراپر پلاننگ ہوتی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو باڈی سرچ ہے یا جو آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس ہے اس میں پولیس یوز نہ ہو، بلکہ اس میں لوکل اسکاؤٹس جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ایک دوسرے کی چہروں سے آشنا ہوتے ہیں وہ ان کی جو ہے وہ سرچنگ کریں. اسی طرح جو لیڈیز کی سرچنگ ہوتی ہے وہ انہی کی جو ہماری والنٹیئر بچیاں ہوتی ہیں، اسکاؤٹس جو لیڈی اسکاؤٹس ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن اس کو جو اوور آل سیکیورٹی کور ہے وہ ہماری. جی بالکل اسفر صاحب. غالباً ہم بات کر رہے تھے اسفر میسر صاحب سے، ڈی آئی جی ایسٹ تھے ہیں، اور اوور آل ہم سچویشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہم نے یہ بھی کوشش کی کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد میں عزادار جو ہیں جلوس میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جو پولیس اہلکار موجود ہوتے ہیں ان کو سنا جائے اور ان کی بات مانی جائے، تاکہ بہت ساری جگہ پر جو ہے وہ رش موجود ہوتا ہے. ڈی آئی جی صاحب کا بہت شکریہ، اسفر میسر صاحب کا، انہوں نے ٹائم دیا اور اس کے اوپر جو ہے تفصیلی گفتگو کی. ناظرین اوور آل بات کرنے کا اور اس سیگمنٹ کا جو ہے وہ سلسلہ صرف اس لیے ہے تاکہ بریف تمام اس بڑے ایونٹ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. ایک وقت ہوا ہے بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد جڑے رہیے گا. اسکاؤٹس کس طرح کام کرتا ہے ان تمام جلوسوں کے اندر، اس کے اوپر جو ہے ہم گہری نظر ڈلوانے کی کوشش کریں گے.